حیا اور ایمان یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہم سے حیا کی چادر چھین لی گئی ہے۔ غیروں نے کیا کیا کہ ہمارے حیا پر ان لوگوں نے حملہ کیا۔ حیا اور ایمان دونوں ایک ہے۔ اگر حیا کو چھین لیا جائے تو ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اگر ایمان ختم کر دیا جائے تو حیا یہ ختم ہو جائے گی۔ دونوں ایک ہے، اگر دونوں میں سے ایک ختم ہو گئی تو دوسرے کا ختم ہونا یہ لازمی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر ختم کر دیا جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے غیروں نے کیا کیا؟ غیروں نے کیا کہ جب حیا اور ایمان دونوں ایک ہے، ان میں سے کسی ایک کو چھینا جائے گا تو دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے غیروں نے ہمارے حیا پر حملہ کیا، ہمارے شرف پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد حیا کی چادر ہم سے کھینچ لی۔ اور جب حیا کی چادر ہم سے کھینچی ہے، ان لوگوں نے ہمیں بے حیا کر دیا ہے، بے شرم کر دیا ہے۔ آج بے حیائی تو ہے ایک دوسرے کے سامنے ناچ رہے ہیں، آج بے حیائی تو ہے گالیوں پر گالیاں دے رہے ہیں، آج بے حیائی تو ہے جوا کھیلتے ہم سے آباد ہے، آج بے حیائی تو ہے دیگر اور سارے گناہ کر رہے ہیں، آج بے حیائی تو ہے کہ شریعت کا خیال نہیں ہے، رسول پاک کے دین کا خیال نہیں ہے، اللہ کے قانون کا خیال نہیں ہے، کسی چیز کا خیال نہیں ہے۔ اس لیے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہر وقت اپنی زندگی ہر لمحہ گناہوں میں گزار رہے ہیں۔ صبح ہو رہی ہے تو گناہ سے، شام ہو رہے ہیں تو گناہ سے، آنکھیں کھلتی ہے تو گناہ سے، آنکھیں بند ہوتی ہے تو گناہ سے، گانا سنتے سنتے ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ناچ اور ڈرامے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ شرم اور حیا ہم سے اٹھ گیا ہے، شرم حیا کی چادر چھین لی گئی ہے، اور حیا کی چادر جب سے ہم سے چھینی گئی ہے، ایمان کے معاملے میں ہم کمزور ہو گئے ہیں، اور جب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو دنیا میں ہم رسوا ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے تخت و تاج ہم سے چھین لیا گیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے جہاں عصمت ہم سے چھین لی گئی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمیں کاٹ کر کے رکھ دیا جا رہا ہے، جلا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے ہو وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ؟ اے مومنو کامیاب تم ہی ہو، تم ہی کامیاب ہو، لیکن کب جب تم سچے مومن بن جاؤ گے، اگر تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا تو جاؤ رحمت تمہارے لیے ہے، تخت و تاج تمہارے لیے ہے، مال و دولت تمہارے لیے ہے، یہ جہاں کی حکمرانی تمہارے لیے ہے، لیکن کب؟ شرط ہے کہ تم پہلے سچے مومن بن جاؤ۔ ہم لوگوں نے اپنا ایمان کھو دیا ہے، ہم لوگوں نے حیا کھو دی ہے، اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں آؤ ذرا دیکھو، جن لوگوں کے اندر حیا موجود ہے ان کے بارے میں قرآن پاک کا اعلان کیا ہے۔ جن لوگوں کے اندر حیا موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ان لوگوں کے لیے انعام کیا دے رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک نوجوان تھا، بڑا پرہیزگار نوجوان تھا، بڑا متقی نوجوان تھا، وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا کرتا تھا، اور اس اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی کر کے رکھتا تھا، کبھی وہ گناہ کے طرف جاتا نہیں تھا، کبھی گناہ کے بارے میں سوچتا نہیں تھا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں رک جاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے کچھ دیر کے بعد جاتا تھا، اور جب جاتا تھا راستے میں ایک خوبصورت عورت تھی جو روزانہ اسے گناہ کے لیے بلایا کرتی تھی، روزانہ اسے گناہ پر جو ہے نا مجبور کیا کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن ایک دن شیطان نے ایسا ورغلایا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد جب اس راستے سے گزرا ہے، پھر اس عورت نے اسے گناہ دعوت دیا ہے، اور جب اس عورت نے اسے گناہ دعوت دیا ہے تو پھر اس عورت کے بہکاوے میں آ کر کے وہ اس کے طرف بڑھا ہے، اور جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی وہ آیت اسے یاد آ گئی ہے، حکم باری تعالیٰ ہوا ہے نا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب اس آیت پر وہ پہنچا ہے اور اس کی یہ آیت اس کے ذہن میں آئی ہے تو فوراً وہ اس کے قدم رک جاتے ہیں، وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، ابھی کانپ ہی رہا تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اور جیسے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا وہ زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا، اور جب زمین پر گرا بے ہوش ہو گیا کافی دیر ہو گئی، جب وہ گھر نہ پہنچا بوڑھا باپ پریشان ہو گیا، پھر اسے تلاش کرتے کرتے وہ نکلا ہے، پتا چلا کہ تیرا بیٹا وہاں پر گرا ہوا ہے، تیرا بیٹا وہاں بے ہوش پڑا ہے، وہاں پر آیا اپنے بیٹے کے پاس، آنے کے بعد چند لوگوں کی مدد سے اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد اس بیٹے
بیٹے کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہو گیا, تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا, تیرے اوپر غشی کیوں طاری ہو گئی تھی؟ تو اس نے اپنا سارا واقعہ بتایا, اور سارا واقعہ بتانے کے بعد پھر وہ اس آیت پر پہنچا, اور جیسے ہی اس آیت پر پہنچا اس کے اندر پھر خوف ایسا طاری ہوا, خوف کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس کی ایک چیخ نکلی, اور چیخ کا نکلنا تھا کہ اس کا دم نکل گیا, اس کی روح نکل گئی, قفص حضوری سے اس کی روح پرواز کر گئی, وہیں پر وہ انتقال کر جاتا ہے. اور جب رات کی تنہائی میں انتقال کیا تھا, باپ نے جلدی جلدی اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا, راتوں رات اسے نہلایا گیا, کفنایا گیا, دفنا دیا گیا, اور صبح کو جب حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ نوجوان انتقال کر گیا ہے, اس نوجوان کو رات کے وقت ہی دفنا دیا گیا ہے, رات ہی میں انتقال کیا, رات ہی میں سارا کام بھی کر دیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق کو بڑا افسوس ہوا, آئے اس کے باپ کے پاس, آنے کے بعد آپ نے کہا کہ تیرے بیٹے سے میں بڑی محبت کرتا تھا, وہ بڑا نیک نوجوان تھا, وہ بڑا پارسا نوجوان تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, اگر اس کا انتقال ہوا تھا تو تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں, اگر تو بتاتا تو میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا, اس کے جنازے میں بھی آتا. اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتاؤ تو صحیح اپنے بیٹے کو دفنایا کہاں ہے, اس نے قبر بتائی وہاں پر دفنایا ہے. حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد آپ جب وہاں گئے ہیں تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں, دو جنتیں ہیں. آپ نے یہ آیت پڑھ کر کے اس نوجوان سے پوچھا, اے نوجوان اللہ کا یہ اعلان ہے جو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں ہیں, تو کیا تجھے دو جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں؟ تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والا تھا, تو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا تھا, تو گناہ سے بچنے والا تھا, تو نیکیاں کرنے والا تھا, تو شب بیداری کرنے والا تھا, تو نماز پڑھنے والا تھا, تو اپنے زبان کو اللہ کی تسبیح سے, اللہ کی تسبیح سے اپنے زبان کو تر رکھنے والا تھا, رسول پاک پر درود پڑھنے والا تھا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا. یہ ساری اچھی صفتیں تیرے اندر موجود تھیں, یہ سارے اوصاف تیرے ہیں, تو ذرا بتا تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اس فرمان کے تحت کیا تجھے دو جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں؟ تو فوراً اس نوجوان نے قبر سے آواز لگائی, اور قبر سے آواز لگا کر کے اس نے کہا اے امیر المومنین اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے ڈرنے والا تھا دنیا میں, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے مصداق ہمیں دو جنتیں عطا فرما دی ہیں, دو جنتیں ہمیں عطا فرما دی ہے. بس اتنا جب حضرت عمر فاروق سنتے ہیں تو سننے کے بعد پھر واپس پلٹ کے آتے ہیں, اور آنے کے بعد اس کے باپ کو پھر مبارکبادی پیش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں تیرا بیٹا بڑا نیک بیٹا تھا, تیرا بیٹا بڑا پارسا, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار بیٹا تھا. تو میری ملت کے نوجوانوں, ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے کو نیک بنانا چاہیے, ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے کو نیک اور متقی بنانا چاہیے. آج ہم لوگوں کے اندر سے شرم, حیا, خوف, یہ ساری چیزیں دور ہو گئی ہے, اسی لیے آج ہم گناہ کر رہے ہیں.